کبھی کبھی ہماری زندگی ہمیں ایسے دہرائے پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے کہ انسان کی عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے۔ میں اسی کشمکش کا شکار تھی۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ کوئی میرے ساتھ ایسا بھی کھیل کھیل سکتا ہے۔ میری کہانی آخر تک سن کر بتائیے گا کہ ایسے کٹھن موڑ پر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ ہم سب لوگ بہت خوش تھے کہ میری بڑی بہن کا رشتہ بہت اچھی جگہ سے آیا تھا۔ لوگ بہت اچھے بھی تھے اور امیر بھی تھے۔ میری بہن کو دیکھتے ہی انہوں نے پسند کر لیا تھا کیونکہ وہ بے حد خوبصورت تھی۔ اصولاً تو میری بہن کو بھی خوش ہونا چاہیے تھا۔ لوگ امیر تھے لیکن لڑکا اتنا خوش شکل نہ تھا، بس مناسب سا تھا۔ مگر میری بہن نے کوئی اعتراض بھی نہ کیا۔ وہ لوگ شادی بھی جلدی مانگ رہے تھے۔ ہم سبھی بہت خوش تھے سوائے میری بہن کے۔ وہ بالکل چپ چپ سی تھی۔ میں نے کہا تم تو بڑی خوش نصیب نکلی ہو، یہاں بھی تم نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہیں لگایا اور سسرال بھی نوکر چاکر ہی ملیں گے۔ لیکن وہ جواب میں کچھ نہیں بولی، چپ ہی رہی تھی۔ جیسے جیسے شادی کے دن قریب آ رہے تھے وہ بالکل چپ سی ہو گئی تھی۔ شادی سے ایک رات پہلے وہ جب میرے ساتھ سو رہی تھی تو مسلسل اپنے موبائل پر کسی سے چیٹ کر رہی تھی۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو سمیرہ میرے برابر میں نہیں سو رہی تھی، حالانکہ وہ اتنی جلدی اٹھنے کی عادی بھی نہیں تھی۔ میں نے سوچا شاید آج جلدی اٹھ گئی ہوگی۔ میں اٹھ کر بیٹھ گئی، سوچا کہ آج وہ رخصت ہو کر چلی جائے گی۔ کافی دن سے شاید وہ اسی وجہ سے چپ چپ اور اداس تھی۔ یہ ایک فطری سی بات تھی کہ اپنے گھر سے دور جانے کا سوچ کر لڑکیاں اکثر اداس ہو جاتی ہیں۔ میں نے سوچا وہ لاؤنج میں ہی ہوگی، میں بہن کے ساتھ بیٹھ کر باتیں ہی کر لوں، پھر تو سسرال والی ہو جائے گی۔ لیکن جب میں نے خالی لاؤنج کو دیکھا تو مجھے کچھ تشویش سی ہونے لگی، کیونکہ ہمارے گھر بس 2 ہی تو کمرے تھے، ایک ہم 2 بہنوں کا اور ایک ابو امی کا۔ چھوٹا سا صحن تھا یا چھت تھی۔ میں نے سمیرہ کو پورے گھر میں ڈھونڈ لیا، وہ کہیں بھی نہ تھی، تو میرا دل ہی دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ کہاں جا سکتی تھی؟ میں نے جلدی سے اپنی والدہ کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ وہ لوگ سو رہے تھے۔ میری والدہ نے موندی موندی آنکھوں سے دروازہ کھولا، مجھے یوں بدحواس دیکھ کر پوچھنے لگیں کہ کیا ہوا ہے۔ میں نے کہا کہ امی، سمیرہ گھر پر کہیں نہیں ہے۔ میری بات سن کر میرے والد بھی اٹھ کر بیٹھ گئے۔ میری ماں کہنے لگیں تم پاگل تو نہیں ہو گئی؟ ہوش میں تو ہو کیا کہہ رہی ہو؟ میں رونے لگی۔ میرے والد والدہ بھی بخلا سے گئے تھے۔ سارے گھر میں سمیرہ کو ڈھونڈ لیا تھا لیکن اس کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے کمرے کی سائڈ دراز کو جب کھولا تو ایک رکا دیکھ کر تو ہماری جان ہی نکل گئی۔ وہ سمیرہ نے لکھا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے گھر چھوڑ کر بھاگ رہی ہے، اس لیے اسے نہ ڈھونڈا جائے۔ میری ماں کا رو رو کر برا حال تھا۔ میرے والد سر جھکائے بیٹھے تھے۔ اس باپ کی کیا حالت ہو سکتی ہے جس کی بیٹی شادی سے ایک دن پہلے بھاگ جائے؟ میرے والد تو یوں تھے کہ شاید اس صدمے سے مر ہی جائیں گے۔ مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ گئی کہاں ہے، جا کہاں سکتی ہے۔ اس نے تو مجھے کبھی ایسی کوئی بات نہیں بتائی تھی کہ وہ کسی سے محبت کرتی ہے یا کسی کے عشق میں مبتلا ہے۔ وہ تو مجھ سے ہر چھوٹی سی چھوٹی بات بھی شیئر کرتی تھی۔ ہم 2 ہی تو بہنیں تھیں، ہمارا اور کوئی بہن بھائی نہ تھا۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سمیرہ مجھے ضرور بتاتی۔ میرے والد نے لڑکے والوں کو فون کر کے کہہ دیا کہ وہ لوگ بارات لے کر نہ آئیں، ان کی بیٹی گھر سے بھاگ گئی ہے۔ یہ بات میرے باپ نے کس تکلیف سے کہی تھی یہ وہی جانتے تھے۔ میرے والد پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے، کہنے لگے کہ ہم لوگ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے، ہم بدنام ہو کر رہ گئے ہیں۔ کاش سمیرہ بھاگنے کی بجائے مجھے زہر ہی دے دیتی۔ میں کیسے پوری برادری کا سامنا کروں گا؟ کیا جواب دوں گا لوگوں کو؟ لوگ تو میری خون اور تربیت کو گندی گالی دیں گے۔ میری ماں کی آنکھیں سوج گئی تھیں، کہنے لگیں اس پاگل کی بات سچ نکلی، شاید وہ پاگل باتوں کو جان جاتا تھا، اسی کی بد دعا لگ گئی ہے، آپ نے اسے مارا بھی بہت تھا۔ اپنی والدہ کی بات سن کر مجھے وہ شخص یاد آنے لگا۔ میرا نام حمیرہ تھا اور میری بڑی بہن کا نام سمیرہ۔ میری بڑی بہن تو BA کر چکی تھی، اس لیے گھر پر ہی رہتی تھی، لیکن میں ابھی 12ویں جماعت کی طالبہ تھی۔ میں بس میں کالج آتی جاتی تھی۔ کچھ دنوں سے میں وہاں ایک پاگل کو فٹ پاتھ پر بیٹھے دیکھ رہی تھی۔ وہ بہت ہی عجیب و غریب قسم کا شخص تھا۔ پھٹے پرانے کپڑے پہنے فٹ پاتھ پر ہی بیٹھ کر اپنی پھٹی پرانی جوتی اپنے کان پر لگائے ہنستے ہوئے وہ یوں بات کرتا جیسے وہ اپنی کسی معشوق سے بات کر رہا ہو۔ میرا مسئلہ یہ تھا کہ میری مطلوبہ بس اسی فٹ پاتھ
کے پاس آ کر کھڑی ہوتی تھی، اور اتفاق ایسا تھا کہ میں اس وقت وہاں اکیلی ہی کھڑی ہوتی تھی۔ میں وہیں اس پاگل سے قدرے فاصلے پر کھڑی ہو کر اپنی بس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ فون پر کہنے لگا، تمہارے حسن کا تو میں دیوانہ ہو گیا ہوں، تمہارے عشق میں مبتلا ہو چکا ہوں، میں کیسے تمہیں اپنی محبت کا یقین دلاؤں؟ میں نے اس کی باتیں سن کر اس پر اچٹتی سی نظر ڈال کر ہٹا لی۔ مجھے ویسے بھی پاگلوں سے خوف سا آتا تھا۔ میں وہاں کھڑی بس یہی دعائیں کرتی رہی کہ جلدی سے میری بس آ جائے تو میں چلی جاؤں۔ وہ شخص پہلے تو ہنس کر باتیں کرتا رہا، پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا، کہنے لگا میں مر جاؤں گا تمہارے بغیر، مجھے چھوڑ کر مت جاؤ۔ میں اسے روتے دیکھ کر کچھ گھبرا سی گئی تھی۔ وہ اب دھاڑے مار مار کر رونے لگا، اپنی اسی چپل کو اپنے سر پر مارنے لگا۔ یہ دیکھ کر تو میرا دل ہی خوف کے مارے تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ اس شخص نے جب میری طرف دیکھا تو اپنی چپل بھی فٹافٹ سے پاؤں میں ڈال لی اور اپنے آنسو پونچھنے لگا۔ میں نے تو گھبرا کر اپنی نظریں اس پر سے ہٹا لی۔ سامنے ہی میری بس آ کر رک گئی تھی۔ میں جلدی سے اس پر سوار ہو گئی۔ بس میں بیٹھ کر ہی میں نے سکون کا سانس لیا تھا، مگر واپسی پر اس شخص کو اپنی گلی میں دیکھ کر مجھے اس کی صبح والی حرکت یاد آنے لگی۔ میں نے تیزی سے قدم اپنے گھر کی طرف بڑھائے تھے۔ میری خوف سے جان اس وقت نکلی جب وہ پاگل میرے ساتھ ساتھ چلنے لگا، کہنے لگا سنو۔ وہ مجھ سے مخاطب تھا اور میں یوں تھی کہ خوف سے مر جاؤں گی، نہ جانے وہ پاگل دیوانے پن میں میرے ساتھ کیا حرکت کر جائے۔ میں نے اس کی بات پر نہ کوئی جواب دیا، نہ ہی اس کی جانب دیکھا، بلکہ میں نے اپنی رفتار تیز کر لی، لیکن وہ بھی میری رفتار سے چلتا ہوا میرے ساتھ ہو گیا تھا۔ کہنے لگا بھاگ جائے گی، وہ بہت جلد گھر سے بھاگ جائے گی۔ اس کے بعد جو کچھ اس پاگل نے مجھ سے کہا، میرے لیے وہ بات بہت عجیب و غریب تھی۔ یہ سن کر مجھے لگا اسے پھر سے پاگل پن کا دورہ پڑنے لگا ہے۔ میں اب تقریباً بھاگتے ہوئے اپنے گھر تک پہنچی تھی۔ میں نے ڈور بیل پر ہاتھ رکھا تو تب تک نہیں چھوڑا جب تک امی نے دروازہ نہیں کھول دیا۔ جیسے ہی امی نے دروازہ کھولا، میں تیزی سے اندر داخل ہوئی اور دروازہ بند کر دیا۔ میرا سانس پھول رہا تھا۔ امی میری بدحواسی کی وجہ نہیں جان پا رہی تھیں۔ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے کہا وہ پاگل۔ اس سے زیادہ میں کچھ بول نہیں پائی تھی۔ میری والدہ سمجھ گئیں کہ میں ڈر گئی ہوں۔ وہ جانتی تھی کہ مجھے پاگلوں سے کتنا ڈر لگتا تھا۔ کہنے لگی ہاں، چند دنوں سے میں نے بھی اس پاگل کو گلی میں گھومتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن وہ پاگل مارتا بالکل نہیں ہے۔ شاید امی میرے خوف کو کم کرنا چاہتی تھیں۔ میری بڑی بہن سمیرہ بھی وہاں آ گئی۔ مجھ سے پوچھنے لگی کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا کیونکہ میرا سانس اب بھی بری طرح سے پھول رہا تھا۔ میں نے جو بات اس شخص کے منہ سے سنی تھی، اس بات نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا۔ میں نے ایک نظر اپنی بہن کی جانب دیکھا، وہ اس پاگل کو جانتی تک نہیں تھی، پھر وہ کیسے میری بہن کا نام جانتا تھا؟ اور جو پیشین گوئی وہ میری بہن کے لیے کر رہا تھا، وہ کیوں کر رہا تھا؟ میں یہ سوچ کر پریشان سی ہو گئی تھی۔ ایک تو اس کا عجیب و غریب سا حلیہ، پھر اس شخص کا مجھ سے آنکھیں گھما گھما کر بات کرنا۔ مجھے خوف آتا تھا۔ اس کے حلیے کا سوچ کر مجھے جھرجھری سی آنے لگی تھی۔ میں اپنے کمرے میں بھاگ گئی۔ جو کچھ اس پاگل نے مجھ سے سمیرہ کے بارے میں کہا تھا، وہ کیسے ممکن تھا؟ اور وہ کیسے یہ سب باتیں جانتا تھا کہ چند دن بعد میری بڑی بہن سمیرہ بے حد حسین تھی اور اتنی ہی مغرور بھی۔ اور ایسا تو ہوتا ہی ہے کہ خدا جب حسن دیتا ہے تو نزاکت آ ہی جاتی ہے۔ میری بہن بھی ایسی ہی تھی، گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہیں لگاتی تھی۔ کہتی تھی کہ برتن دھوں گی تو میرے ہاتھ خراب ہو جائیں گے، کھانا پکانے سے میری رنگت خراب ہو جائے گی، گو کہ اس کے پاس کام نہ کرنے کے 100 بہانے تیار ہوتے تھے۔ خوبصورت تو میں بھی تھی، لیکن اپنی بہن کے مقابلے میں کم تھی۔ وہ اکثر موبائل پر اپنی سیلفیاں بناتی رہتی یا پھر ٹک ٹاک بناتی رہتی۔ انہی دنوں میں نے اپنی بہن میں بہت سی ایسی باتیں دیکھی تھیں جو مجھے الجھن میں ڈال رہی تھیں۔ اب وہ شام ہوتے ہی بال کھولے چھت پر چلی جاتی، نہ جانے کس سے فون پر ہنس ہنس کر باتیں کرنے لگی تھی۔ رات کو بھی دیر تک اس کے موبائل کی میسج کی ٹون بجتی رہتی۔ وہ BA کر چکی تھی اور آگے اس کا پڑھنے کا کوئی ارادہ بھی نہ تھا۔ میں 12ویں میں پڑھتی تھی۔ مجھے صبح کالج جانا ہوتا تھا، اس لیے جب بھی میری بڑی بہن سمیرہ کی موبائل پر میسج ٹون بجتی تو میری نیند خراب ہونے لگتی۔ میں چڑ کر اسے کہتی کہ وہ اپنا موبائل بند کر دے، ورنہ میں امی ابو سے اس کی شکایت لگا دوں گی۔ اس کی دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔
آس پڑوس کی تقریباً سبھی لڑکیوں سے اس کی دوستی تھی، اس لیے ہر وقت یا تو وہ موبائل میں مصروف رہتی یا پھر سہیلیوں کے گھر چلی جاتی۔ ایک بار مجھ سے کہنے لگی، مجھے فلمی ہیروین بہت اچھی لگتی ہیں، ان کی زندگی بھی کتنی اچھی ہوتی ہے، انہیں لوگ چاہتے ہیں، پسند کرتے ہیں، یہ ایکٹر لوگ بھی ایک ایک ڈرامے پر کئی کئی لاکھ کما لیتی ہیں۔ کاش کہ مجھے بھی ایسا موقع مل سکتا تو میں جتنی خوبصورت ہوں شاید تہلکہ ہی مچا دیتی، سب کی چھٹی کروا دیتی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی چمک تھی۔ میں اس کی باتیں سن کر حیران ہوئی تھی۔ اس وقت تو میں نے اس کی بات کو غیر سنجیدگی سے لیا، کیونکہ ایسا تو اکثر لڑکیاں کہہ ہی دیتی ہیں کہ ہمیں ہیروین بننے کا شوق ہے۔ پھر میں نے اس کی بات کو ہنسی میں اڑایا۔ میں نے کہا، ایسے خواب کم ہی دیکھا کرو، ابو جان سے مار ڈالیں گے تمہیں اگر تمہاری بات انہوں نے سن لی تو۔ پھر وہ بھی بات کو ٹال جاتی کہ میں نے کون سا ہیروین بن جانا ہے، میں نے تو بس یوں ہی بات کی ہے۔ لیکن ایک بار مجھ سے کہنے لگی کہ حمیرہ ادھر میرے پاس آؤ۔ وہ مجھے ہاتھ پکڑے اپنے کمرے میں لے گئی، پھر کمرے کی کنڈی بھی لگا دی، کہنے لگی تمہیں ایک چیز دکھانی ہے۔ میں نے کہا، ایسا بھی کیا دکھانا ہے جس کی خاطر تم کمرے کا دروازہ بند کر رہی ہو؟ اس نے اپنا موبائل لیا اور مجھے ایک ٹک ٹاک دکھانے لگی جو ایک حسین لڑکی نے نقاب میں بنایا تھا، اور اس پر لوگوں کے ہزاروں کمنٹ تھے۔ وہ ایک خوبصورت آنکھوں والی لڑکی تھی جس کی آنکھوں کی تعریف لوگوں نے بہت زیادہ کی تھی، اور وہ لگ بھی بہت اچھی رہی تھی۔ اس لڑکی کے فالوورز اس کی آنکھوں پر شعر اور غزلیں لکھ لکھ کر بھیج رہے تھے۔ میں نے کہا، یہ دکھانے کے لیے تم نے یوں دروازے بند کیے ہیں؟ مجھے حیرت سی ہوئی تھی کہ ایک ٹک ٹاک دکھانے کے لیے اس نے دروازہ کیوں لاک کیا ہے، وہ تو مجھے ویسے بھی دکھا سکتی تھی۔ وہ ہنسنے لگی، کہنے لگی، ذرا پہچانو کہ یہ کون سی لڑکی ہے۔ میں نے دوبارہ سے اس لڑکی کو غور سے دیکھا، لیکن مجھے ایسا کچھ یاد نہیں آیا کیونکہ فلٹرز یوز کیے ہوئے تھے، پھر وہ نقاب میں بھی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کیا پتا، ہوگی کوئی ٹک ٹاکر، میں کون سا اتنا جانتی ہوں، مجھے ویسے بھی ٹک ٹاک میں خاص دلچسپی نہ تھی۔ میری بہن ہنسنے لگی، کہنے لگی، تم نے بھی نہیں پہچانا؟ یہ میں ہوں، حمیرہ، اور دیکھو لوگوں میں میری کتنی اہمیت ہے، لوگ مجھ پر جان چھڑکتے ہیں، خاص طور پر لڑکے مرتے ہیں میری آنکھوں پر۔ مجھے تو اپنی بہن کی جرأت اور حرکت دونوں نے حیران کر کے رکھ دیا تھا۔ میں حیرت سے پوری آنکھیں پھیلائے اسے دیکھ رہی تھی۔ میں نے کہا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ تم نے اپنے ٹک ٹاک پر پرائیویسی کیوں نہیں لگائی؟ بلکہ تم یہ بناتی ہی کیوں ہو؟ اگر کسی جاننے والے رشتہ دار نے تمہیں دیکھ لیا تو؟ وہ کہنے لگی، جب تم نے مجھے نہیں پہچانا تو کوئی اور کیسے پہچان سکتا ہے، اور میرا کون سا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ اسے تو جیسے اس بات کی خاص پرواہ ہی نہ تھی، سوائے اس کے کہ اسے آدھے ادھورے چہرے اور آنکھوں کو دیکھ کر دنیا اس کی دیوانی ہو گئی تھی۔ اس کے فالوورز بڑھ رہے تھے، لڑکے کمنٹس میں اس کی تعریفوں کے پل باندھ رہے تھے، اور وہ یہ پڑھ پڑھ کر خود کو کوئی بہت بڑی چیز سمجھنے لگی تھی۔ یہ مسئلہ بھی کوئی نیا تو تھا نہیں، نئی نوجوان نسل ان چیزوں کے پیچھے پاگل ہو چکی ہے، جسے پیسہ اور شہرت دونوں ہی گھر بیٹھے مل رہے تھے، لیکن ان چیزوں نے بے حیائی عام کر کے رکھ دی تھی۔ میں نے بہرحال سمیرہ کو اس بات سے ڈرایا تھا کہ ابو تمہیں چھوڑیں گے نہیں اگر انہیں تمہاری اس حرکت کا پتہ بھی چل گیا، لیکن اس نے میری بات کو غیر سنجیدہ ہی لیا تھا۔ ایک دن میرے والد اپنے کام سے واپس لوٹے تو ڈور بیل پر دروازہ میں نے کھولا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تھا وہ پاگل میرے والد سے وہی بات کہہ رہا تھا، کہنے لگا، اپنی بڑی بیٹی کی شادی مجھ سے کر دے ورنہ تمہاری عزت کا جنازہ نکال کر بھاگ جائے گی۔ یہی بات اس فقیر نے اس دن مجھ سے بھی کہی تھی۔ میرے والد نے یہ بات سنتے ہی اس پاگل کو پیچھے دھکیلا۔ میرے والد صاحب بہت غصے سے بولے، آئندہ میری بیٹی کا نام بھی لیا اپنی زبان پر تو تمہاری زبان کھینچ لوں گا، اور اس پاگل کو دھکا دے کر گھر کے اندر آ گئے۔ نہ جانے یہ پاگل کون تھا اور کیوں اس قسم کی بکواس میری بڑی بہن کے لیے کر رہا تھا، لیکن وہ پاگل ڈھیٹ شخص روز ہی ہمارے دروازے پر پہنچ جاتا اور یہی بات کہتا۔ میرے والد پہلے پہل تو اس کی یہ بکواس بڑے ضبط سے برداشت کرتے رہے، لیکن جب وہ باز نہ آیا تو اس کی ایک بار پٹائی بھی کر دی۔ اس کے انہی دنوں میری بڑی بہن کا رشتہ آ گیا۔ وہ لوگ بہت اچھے اور امیر تھے، میری بہن انہیں پسند بھی بہت آ گئی تھی، لیکن جو کچھ شادی والے دن ہوا تھا ہمارے ہوش ہی تو گم ہو گئے تھے۔ میرے والد نے گھر کے باہر تالا لگوا دیا تاکہ لوگوں کے سوالات اور تذلیل بھرے جملے بازی اور تمسخرانہ نظروں سے بچ سکیں۔
میرے والد اب بیمار رہنے لگے تھے۔ ہر بار یہی کہتے کہ میں نے تو بیٹیاں پیدا ہونے پر کبھی بھی جاہل مردوں کی طرح ناشکری کے کلمات نہیں کہے تھے۔ اللہ کا انعام سمجھ کر اپنی بچیوں کی اچھی تربیت کرنے کی کوشش بھی کی تھی۔ مجھ سے لوگ کہتے تھے کہ لڑکے کی بغاوت انسان سہ جاتا ہے، لیکن بیٹی کی بغاوت تو موت سے بدتر زندگی گزارنے پر مجبور کر دیتی ہے۔ میں کبھی اپنی ماں کو سنبھالنے لگتی تو کبھی اپنے باپ کو۔ گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے تھے کیونکہ میرے والد بدنامی کے ڈر سے گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ ایسے کٹھن وقت میں ایک میں تھی جس نے اب تک کی ساری جمع پونجی اپنے ماں باپ پر لگا دی تھی۔ ابو جب بھی مجھے خرچی دیتے تھے میں اسے جمع کر کے رکھ لیتی تھی۔ میرے پاس جو زیورات تھے میں نے وہ بھی بیچ دیے، لیکن کبھی اپنے والد سے یہ نہیں کہا وہ گھر بیٹھے رہتے ہیں تو گھر کب تک چل سکتا ہے۔ اس بات کو 6 ماہ گزر گئے تھے۔ کافی عرصے سے وہ پاگل بھی نہیں آ رہا تھا، بلکہ اس وقت سے نہیں آ رہا تھا جب سے میرے والد نے اسے مارا تھا، لیکن آج بہت دن بعد وہ آیا تھا۔ اس نے ہمارے گھر کا دروازہ بجایا، پتہ نہیں کیوں، لیکن مجھے اس پاگل سے بہت خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ میرے والد نے بجائے اس پاگل کو بھگانے کے یا برا بھلا کہنے کے دروازہ کھول کر اندر بلا لیا۔ نہ جانے کیوں اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں، آنکھوں میں نمی بھی تھی۔ کہنے لگا، بڑے میاں، کہا تھا نا کہ بیٹی بھاگ جائے گی۔ میرے والد نے کہا، تم یہ کیسے جانتے تھے کہ میری بیٹی بھاگ جائے گی؟ اس کے گھر کے اندر آنے سے میں اپنے کمرے میں جا کر چھپ گئی تھی کیونکہ مجھے پاگلوں سے خوف آتا تھا، لیکن مجھے باہر ہونے والی ساری باتیں صاف سنائی دے رہی تھیں۔ کہنے لگا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دوسری بیٹی بھی گھر سے نہ بھاگ جائے تو اس سے میری شادی کر دیں۔ یہ بات سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں کیوں گھر سے بھاگنے لگی؟ یہ شخص کیوں اس قسم کی باتیں کر رہا تھا؟ مجھے لگا میرے والد اسے دھکا دے کے گھر سے نکال دیں گے کیونکہ انہیں مجھ پر بھروسہ ہوگا، لیکن جو جواب میرے والد نے دیا تھا میں سن کر ششدر سی رہ گئی تھی۔ وہ کہنے لگے، مجھے اپنی بیٹی کی نکاح پر کوئی اعتراض نہیں، تم شام کو نکاح خواہ اور گواہ لے آنا۔ یہ سن کر میرا سر بری طرح سے چکرا گیا تھا۔ ابو مجھے بھی سمیرہ کی طرح ہی سمجھتے تھے۔ اس پاگل کی بات پر وہ کیسے اعتبار کر رہے ہیں؟ میں کیسے اس پاگل کے ساتھ زندگی گزار سکتی تھی جسے دیکھ کر میں خوف سے گھبرانے لگتی تھی، ڈرنے لگتی تھی؟ پتہ نہیں وہ کہیں مجھے دیوانے پن میں جان سے ہی نہ مار ڈالے۔ وہ پاگل وہاں سے چلا گیا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھی رو رہی تھی۔ میرے والد اپنی گردن جھکائے میرے کمرے میں بڑے مرے مرے قدموں سے داخل ہوئے۔ کہنے لگے، حمیرہ، میں مزید آزمائشیں دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ میں نے کہا، ابو، میں سمیرہ نہیں ہوں، میں آپ لوگوں کے ساتھ کبھی ایسا نہیں کر سکتی، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا؟ کہنے لگے، دیکھنے میں وہ بھی ایسی نہیں تھی جیسی وہ نکلی ہے۔ وہ کہنے لگے، میں بالکل ٹوٹ چکا ہوں، اس لیے تمہارا نکاح کرنے کے بعد یہ گھر بیچ کر ہمیشہ کے لیے تمہاری ماں کو لے کر سعودیہ چلا جاؤں گا تاکہ یہاں لوگوں کی باتوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر تم واقعی میری عزت رکھنا چاہتی ہو تو اس پاگل سے شادی کر لو، ورنہ گھر کا دروازہ تمہارے لیے بھی کھلا ہے۔ میری سفید بالوں پر باقی کی خاک تم ڈال دینا۔ میرے والد شاید سمیرہ کی وجہ سے دل برداشتہ ہو گئے تھے، اس لیے مجھ پر اعتبار نہیں کر پا رہے تھے۔ اب یہ امتحان تھا کہ میں کیا کرتی، ان کا اعتبار جیت لیتی یا پھر انہیں رسوا کر دیتی۔ میں نے خاموشی اختیار کر لی اور اس پاگل سے شادی کر کے اس کے ساتھ رخصت ہو کر چلی گئی۔ وہ مجھے اپنے گھر لے گیا جو کہ ایک چھوٹا سا 2 کمرے کا گھر تھا۔ میں مرے مرے قدم اٹھاتی ہوئی اس کے ساتھ اس کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے اب تک اسے آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا کیونکہ مجھے اس سے صرف خوف سا محسوس ہوتا تھا۔ میرا ہاتھ اس کے ہاتھ میں خوف کے میرا پورا وجود برف کی مانند ٹھنڈا پڑ چکا تھا اور کپ کپا رہا تھا۔ وہ مجھے اپنے کمرے میں لے گیا۔ کمرے میں 2 سنگل بیڈ تھے۔ اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا اور مجھے ایک سنگل بیڈ پر بٹھا دیا۔ کہنے لگا، تم مجھ سے ڈرو مت، میں پاگل نہیں ہوں۔ یہ کہہ کر وہ میرے پاس سے کھڑا ہو گیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ میں یہ سوچنے لگی کہ اگر یہ پاگل نہیں تھا تو پھر پاگل کیوں بنا ہوا تھا، اور جو کچھ میری بہن کے بارے میں کہتا تھا وہ سب کیا تھا۔ کچھ دیر بعد وہ جس کے ساتھ کمرے میں داخل ہوا، اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تو میری سگی بہن سمیرہ تھی، لیکن وہ نیم پاگل لگ رہی تھی۔ میں اٹھ کر اس کے پاس آ گئی، لیکن وہ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھ رہی تھی، مجھے پہچان نہیں رہی تھی۔ وہ کہنے لگا، میں ایک پولیس انسپکٹر ہوں،
جاسوسی کے لیے پاگل بنا ہوا تھا۔ تمہیں لگتا تھا میں جوتا کان پر لگاتا ہوں، نہیں، اس جوتے میں فون تھا۔ ہم وہاں ایسے گینگ کو پکڑنا چاہتے تھے جو ٹک ٹاک اور دوسری گیم ایپ کے ذریعے لڑکیوں کے موبائل کے ڈیٹے کو ہیک کر کے انہیں ٹریپ کرتے تھے اور پھر انہیں اپنی باتوں کے جال میں پھنسا کر بھاگنے پر مجبور کر دیتے تھے۔ تمہاری بہن بھی ایسے ہی ایک گروہ کے ہتھے چڑھ گئی تھی جس نے اسے ٹریپ کیا اور ایک اداکارہ بننے کے خواب دکھانے لگا اور بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ یہ اکیلی نہیں ہے، اس جیسی اور بھی بہت سی لڑکیاں ہیں جو اس گروپ کے ہتھے چڑھ کر اپنی عزت گنوا چکی ہیں۔ مجھے تمہاری بہن پسند آ گئی تھی، میں نے ہی اس کے لیے رشتہ بھیجا تھا، لیکن وہ شادی والے دن بھاگ گئی۔ میں نے اس کے بعد بہت کوشش کی کہ اس گروہ تک پہنچ سکوں، لیکن جب تک ہم لوگ پہنچے وہ اسے پامال کر چکے تھے۔ اس کے دماغ پر اتنے الیکٹرک شاٹس لگائے گئے ہیں کہ یہ سب کچھ بھول چکی ہے۔ یہ صدمہ میں تمہارے ماں باپ کو نہیں دینا چاہتا تھا، اس لیے تم سے نکاح کر لیا تاکہ وہ سعودیہ جا سکیں اور اپنی بیٹی کو اس حال میں دیکھ کر مزید اذیت نہ برداشت کرنی پڑے۔ یہ سن کر میں رونے لگی تھی۔ کاش کہ یہ ٹک ٹاک اور اس قسم کے حرافات سے لڑکیاں خود کو دور رکھیں تو ایسی مصیبت سے کبھی بھی دوچار نہ ہوں۔